دیکھیے ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 2 بار ہے، تو 3901 نمبر میں جو الفاظ ہیں، حضرت خارجہ بن سلط فرماتے ہیں کہ میرے چچا، ان کے چچا کا نام علاقہ بن سحار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاقہ بن سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ اقبلنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتینا علی حی من العرب، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے واپس ہو رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں، تو عرب کے ایک قبیلہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہیں پڑاؤ ڈالے۔ کبھی پیدل سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی تھی تو پڑاؤ ڈالے، اور وہ قبیلے میں کفار تھے، وہ قبیلے میں کفار تھے، تو قبیلے والے آ گئے ان کے پاس، اور یہ لوگ کئی لوگ تھے، تو کہنے لگے آ کر کے کہ انا انبئنا انکم قد جئتم من عند هذا الرجل بخیر، ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اس آدمی کے پاس سے آ رہے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، اور جو خیر لے کر کے آیا ہے، دیکھیے جو خیر لے کر کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی لائے وہ خیر ہی ہے، خیر لے کر کے آیا ہے۔ فہل عندکم من دوا، کیا تم لوگوں کے پاس کچھ علاج ہے؟ تم لوگوں کے پاس کچھ علاج ہے؟ کس بات کا علاج؟ او رقیہ، کیا تمہارے پاس کوئی رقیہ ہے، دم ہے جس سے تم علاج کر سکتے ہو؟ فإن عندنا معتوہا فی القعود، ہمارے پاس ایک مجنون آدمی ہے، پاگل، ایک پاگل آدمی ہے، وہ زنجیر میں بندھا ہوا ہے، زنجیر میں بندھا ہوا ہے، کیا تمہارے پاس ہے کوئی علاج؟ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر لے کر کے آیا ہے، علاج ہے تمہارے پاس اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا قلنا نعم، ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ اب دیکھیے پاگل پنی کا بھی علاج اسلام میں ہے، اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ بمعتوہ فی القعود، وہ لوگ اس مجنون کو جو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا لے کر کے آئے، ابھی زنجیر میں جکڑا ہوا لوہے کی جو چین ہوتا ہے اس میں جکڑے ہوئے اس آدمی کو لائے۔ تو حضرت علاقہ بن سحار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فقرات علیہ فاتحۃ الکتاب، میں نے اس دیوانے مجنون آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا۔ کب تک؟ کتنا دن؟ 3 ایام، 3 دن سورہ فاتحہ پڑھا۔ کب کب پڑھا؟ غدوۃً و عشیہ، صبح شام، صبح شام سورہ فاتحہ پڑھا۔ کلما ختمتها اجمع بزاقی ثم اطفل، جب میں ختم کرتا تھا نا پڑھ کر کے تو لعاب جو تھوک ہوتا ہے اس کو جمع کرتا تھا اور اس میں دم کر دیتا تھا، اس میں دم کرتا تھا، ایسے پھونکتا تھا کہ لعاب بھی شامل ہو اس پھونک میں۔ دم اسی کو کہتے ہیں، شرعی دم اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں لعاب بھی کچھ شامل ہو۔ تو اس طریقے سے کرتے تھے، لعاب جمع کر کے دم کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انما نشط من عقال، وہ آدمی اسے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جنجیروں سے بھی آزاد ہو گیا۔ وہ آدمی دیوانہ تھا، جنجیر سے بھی آزاد ہو گیا، اور جکڑا ہوا تھا وہ بالکل ایکٹیو ہو گیا، بالکل ایکٹیو ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ فاعطونی جعلا، کچھ وہ لوگ اس کے بدلے میں کچھ دینے لگے، کچھ اس کے بدلے میں، ٹھیک کر دیا نا، دیوانہ آدمی ٹھوک گیا تو معمولی خوش ہوں گے، کچھ دینے لگے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ لا،
میں نہیں لوں گا حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تب تک نہیں لوں گا۔ اب سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور اپنے گھر کو واپس ہو رہے ہیں، اور بیچ میں راستے میں اب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا تب لوں گا۔ گئے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایسے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعمری، زندگی کی میری حیات کی قسم ہے، من اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، دوسرے لوگ تو باطل جھاڑ پھونک کا کھاتے ہیں، تم نے تو حق جھاڑ پھونک کا کھایا۔ ابن حبان کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ 100 بکریاں دیا تھا، 100 بکریاں دیا تھا، یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو کہنے کا مطلب ہے، اللہ اکبر، سوچئے کہ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پہلے کسی بھی نبیوں کو نہیں دیا گیا تھا، اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ ابھی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام رقیہ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ اس سے دم کرنا چاہیے، بندہ اپنے اوپر دم کر لے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے، اپنے بچوں کو اس کو پڑھ کر کے دم کرے، یہ علاج ہے۔ اب سوچئے، اور اتنا بڑا علاج ہوا کہ پاگل آدمی ٹھیک ہو گیا، لیکن آج ہم مسلمانوں کو اس پر بھروسہ ہی نہیں، سورۃ الفاتحہ کی تاثیر پر بھروسہ نہیں، اور آج بر دم جو کرتے ہیں نا، جنات کے ذریعے سے دم، ناریل کے ذریعے سے دم، مرچی کے ذریعے سے دم، نیمبو کے ذریعے سے دم، کالی مرغی کے ذریعے سے دم، کپڑے کے ذریعے سے دم، اور دھاگوں کے ذریعے سے دم، تعویذ کے ذریعے سے دم، یہ سب خرافات ہے، یہ سب خرافات ہے۔ صحیح علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، جس میں زیادہ خرچہ ہوگا سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اور شیطان اور بجھاتا ہے، شیطان اور بجھاتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، جس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے نا، آدمی سمجھتے ہیں اسپیشل مینا ہے، اور اس کے گنڈو کر دیتے ہیں، دین کو گنڈو کر دیتے ہیں، چھیل دیتے ہیں استورے سے، اور بدعت میں، خرافات میں، شرک میں لے جاتے ہیں۔ یہ کالی بلی پکڑ کر لاؤ، الو کا خون لاؤ، تو یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ بندہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور وہ روایت بھی ہم لوگ بہت مرتبہ سنتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے، گاؤں کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا، تو ایک عورت دوڑ کر کے آئی اور کہی کہ تم میں سے کون جانتا ہے دم کرنا؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جانتا ہوں، دوسرے کسی صحابی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا جانتے ہیں کہ نہیں، جا کر کے سورہ فاتحہ ہی پڑھے تھے اور ٹھیک ہو گیا، اور وہاں سے بھی بکری بطور انعام کے دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دم کر دیا اور کچھ دے دیا تو وہ اس کا لینا جائز ہے، لیکن اس کو تجارت اور دکانداری نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی صحابہ مشہور نہیں تھے کہ یہ دم میں مشہور ہے، دم والے صحابی ہیں، کوئی صحابی مشہور نہیں تھے، کوئی صحابی مشہور نہیں تھے کہ یہ ان کے ہنر یہی ہے۔ بولے تو اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، آدمی میں تاثیر نہیں ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کو بہترین سے بھروسے پر یہ کر کے یہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا کلام بندہ متقی پرہیزگار بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کلام کے ذریعے سے کبھی ٹھیک کر دیتا ہے کسی کو، اور کسی کو وہ نہیں لگتا ہے۔ لیکن ابھی کیا ہو گیا، کچھ ہوا تو فلاں کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہوں گے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ فلاں آدمی ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ ٹھیک کرے گا، اور ہم کو چاہیے کہ اس کو بہترین سے اس کو برتیں۔ اور اب سوچئے کہ ایک بات بہت اہم نقطہ اس حدیث سے، صحابہ اکرام اللہ اکبر کیسے لوگ تھے کہ وہ دے رہے ہیں تو نہیں لیے، کہہ کہ نہیں میں پوچھ کے آؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ تو ایسا نہیں کہ کچھ لالچ میں آ کر کے لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا کون مجھ کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو آ چکا ہوں، ایسا نہیں کیے،
اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور پوچھ کر کے حل کیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا. جس چیز کا علم نہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا. اب تو ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کی باتیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں، اور ان احادیث کو جاننے والے علماء موجود ہیں. ان کی طرف رجوع کرنا، ان کی طرف جانا. اور ایک بہت بڑی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر کے آئے، خیر لے کر کے آئے، بھلائی لے کر کے آئے، دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی. سب سے بڑی بھلائی آخرت کی ہے کہ بندہ اس دین پر چل کر کے، آپ کے طریقے پر چل کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے. اور ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے اسلام میں علاج بھی ہے، اسلام میں اتنے بڑے بڑے علاج ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا دین کسی بھی چیز کا محتاج ہی نہیں، کسی بھی چیز کا یہ دین محتاج نہیں ہے. ہر چیز کی اس میں سہولیات ہے اور ہر چیز کا حل ہے. ہاں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے. اور بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بنو تمیم کے قبیلے کے آدمی تھے، کہاں کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے اور دین سیکھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اور پھر اپنے گاؤں واپس آتے تھے اور جو کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اس پر عمل کرتے تھے. اور یہ ان کی زندگی کا مقصد ہو گیا تھا کہ اسی میں جنت جا سکتے ہیں. یہ دماغ میں تھا ان کو. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جتنی احادیث ابھی سن رہے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو نصیب میں بھی نہیں ملتی ہے، نصیب میں نہیں ملتی ہے. کبھی کبھی کوئی بات پہنچ گئی تو پہنچ گئی. اس میں اللہ کا ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سہولیت دے دیا ہے، اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ہم لوگ کچھ کچھ باتیں سنتے رہتے ہیں تو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے. بہرحال سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے دم وغیرہ بھی اپنے آپ کو کر لینا، یا تو ضرورت پڑے تو بچے وغیرہ کو کر لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.